بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 14۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پچھلی آیات میں اصل مخاطب تو مسلمان تھے کہ مشرکین مکہ کے مظالم دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں مسلمانوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جب تک ہانڈی پکے گی نہیں تب تک کھانے لائق نہیں ہوگی۔ بھئی ہانڈی میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہ کھانے لائق لذیذ تبھی بنتا ہے جب اسے پہلے پکایا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے بھی یہی فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایمان والوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ پکایا جاتا ہے، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، تب جا کر وہ حقیقی مومن کہلاتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو آگے چند واقعات لائے جا رہے ہیں جن میں بنیادی طور پر بتانا تو مقصود مسلمانوں کو ہے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے بشمول انبیاء کے، لیکن بالآخر نتیجہ ایمان والوں کی کامیابی کی صورت میں نکلا۔ ظالم جتنے بھی طاقتور تھے، زیادہ تعداد میں تھے، ہر اعتبار سے وہ طاقتور تھے، جماعت کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی، طاقت حکومت کے اعتبار سے بھی، لیکن کامیابی بالآخر مسلمانوں کو ملی ہے، کامیابی ایمان والوں کو ملی ہے۔ ظالم جتنا بھی طاقتور ہو، ماضی میں بھی وہ ناکام ہوا ہے اور ابھی بھی وہ کیا ہوگا؟ ناکام۔ ہاں، عارضی طور پر جو ظالم کو چھوٹ ملتی ہے اور غلبہ ملتا ہے، وہ بھی دراصل ظالم کی مدد نہیں ہوتی بلکہ مظلوم کی آزمائش ہوتی ہے۔ مظلوم کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش اور امتحان لیا جاتا ہے۔ مظلوم اگر اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، تو پھر بالآخر کامیابی مظلوم کو ہی ملتی ہے۔ اس میں پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا لائے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ متعدد جگہوں پر پہلے بھی گزرا ہے۔ وہاں عام طور پر مشرکین مکہ کو عذاب کی وعید کے طور پر بتایا گیا کہ بھی پہلے بھی تم سے مشرک اور ظالم گزرے ہیں، ان پر عذاب آیا ہے، وہ بچے نہیں ہیں، تو تم پر بھی کیا آئے گا؟ عذاب۔ لیکن یہاں مقصود چونکہ مسلمانوں کو تسلی دینا بھی ہے، مسلمانوں کو تسلی دینا بھی ہے، اس لیے واقعے کا وہ رخ بیان کیا ہے جو مسلمانوں کے لیے تسلی کا باعث ہو۔ چنانچہ وہی الفاظ لائے ہیں، فرمایا کہ تم سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی قوم میں بھیجا، تو وہ اپنی قوم میں 50 سال کم 1000 سال پورے اپنی قوم میں مقیم رہے، یعنی 950 سال اپنی قوم میں مقیم رہے، انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن قوم ایمان نہیں لائی۔ انہوں نے صدیوں تک مخالفت کی، سالوں نہیں بلکہ صدیوں تک، 900 سال، 950 سال یعنی 9 صدیاں پوری انہوں نے صدیوں تک مخالفت کی ہے۔ اور ظاہر ہے ایک بندے کی صدیوں تک مخالفت کی جائے اور ڈٹ کر مخالفت کی قوم نے، ہر اعتبار سے مذاق بھی اڑایا، جادوگر بھی کہا اور پتھر بھی مارے، اور حتیٰ کہ آپ کو پاگل تک قرار دے دیا گیا، نعوذ باللہ، ہر اعتبار سے انہوں نے مذاق اڑایا،
مخالفت کی، انکار کیا، عداوت اور دشمنی دکھلائی ہے، لیکن نوح علیہ السلام 950 سال مسلسل لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالآخر نتیجہ کس کے حق میں نکلا؟ 950 سال ظالموں نے نہیں مانا، وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آئے، شرک سے باز نہیں آئے۔ چند گنتی کے لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس کے علاوہ باقی سارے مخالف تھے، پوری قوم دشمن تھی۔ اب قوم طاقتور بھی تھی، کثرت کے اعتبار سے بھی وہ طاقتور تھے، مالداری کے اعتبار سے بھی طاقتور تھے، اقتدار اور حکومت بھی انہی کے پاس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالآخر نتیجہ کس کے حق میں برآمد ہوا، کامیاب کون ہوا؟ اور میں وہ خود دیکھ لو کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، لہٰذا جو کشتی میں سوار ہو گئے ایمان قبول کر کے، وہ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پا گئے، لیکن جو ان کے مخالفین تھے، ظالم تھے، فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ظالموں کو طوفان میں کیا کر دیا؟ غرق کر دیا اللہ نے، طوفان نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اب ذرا تقابل کر کے دیکھیں کہ 950 سال اکیلے نوح علیہ السلام میں، چند گنتی کے افراد جو کشتی میں سوار ہو گئے، بعض روایات کے مطابق 40 سے زیادہ تعداد نہیں تھی، تو اتنے قلیل صدیوں میں اتنے قلیل لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ اب وہ قلیل تعداد بظاہر آٹے میں نمک کے برابر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قلیل تعداد کو کامیاب کیا جو مظلوم بھی تھے اور تعداد میں بھی کم تھے، بظاہر کمزور بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے؟ کامیاب کیا، اور ایسے اسباب بنا دیے کہ ظالم طاقتور ہونے کے باوجود بھی نیست و نابود ہو گئے، غرق ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام انسانیت یہاں آ کر ختم ہو گئی، جو آگے انسانیت چلی ہے وہ نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان غرق ہو گئے طوفان میں، ایمان نہیں لائے، اور باقی 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، باقی ساری دنیا انہی کی اولاد ہے، انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے، جتنی بھی انسانیت ہے انہی سے پھیلی ہے۔ تو دیکھیں نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کی نسلوں کو کامیاب کیا، اور رہتی دنیا تک انہی کی نسل باقی ہے، ظالموں کی نسل بھی باقی نہیں چھوڑی اللہ نے۔ جو طاقتور تھے، گھمنڈی تھے، جو متکبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو بھی مٹا ڈالا ہے، ان کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ آپ سمجھ آئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اب جو صدیوں تک نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، تو مطلب نسل در نسل مخالفت کرتے رہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے مقربین سے نفرت کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے اور ان سے دوری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یا تو ان کی نسلوں کو مٹا ڈالتے ہیں یا پھر ان کی نسلوں کو دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسی موقع پر علماء نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ آخر ایسی کون سی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں قوم ہے، ساری انسانیت کو اللہ مٹا رہے ہیں، اور صرف نوح علیہ السلام کو کیا رکھا ہے؟ باقی، اور باقی قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، پوری انسانیت تک کی نسلیں نوح علیہ السلام سے آگے چلی ہیں، ان کے ان 3 بیٹوں سے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، چوتھے بیٹے سے بھی نہیں چلی، جو ظالمین کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے مقربین سے عداوت رکھتا ہے، یا تو ان کی نسلیں مٹ جاتی ہیں یا پھر ان کی نسلیں دین سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کے قرب سے وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہی اصول اللہ جل شانہ کا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ تک چلتا چلا جائے گا۔ آج انبیاء نہیں ہیں تو انبیاء کے نائبین ہیں، انبیاء کے جانشین علماء ہیں، انبیاء کے وارث علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ انبیاء کے بعد جو نیابت کی ذمہ داری ہے، دعوت کی ذمہ داری ہے، دین کی جو اصلاح کی ذمہ داری ہے، وہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ جو علماء سے دور رہے، علماء سے
دور رہے، یہ علماء سے نفرت رکھتے رہے، آج ان کی نسلیں دین سے محروم ہیں، آج ان کی نسلیں تربیت سے خالی ہیں، ان کی نسلوں میں دین نہیں ہے۔ دین دار ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ علماء پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن دین سے تعلق، دین سے جڑے ہوئے، اللہ کی نیکی کے ساتھ جڑے ہوئے، صالحین کے ساتھ جڑی ہوئی ان کی نسلیں بھی نہیں ہوتی جو علماء کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، شجرے اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں دیندار وہی ہوں گے جن کے آباء و اجداد سے یہ طریقہ چلا آتا رہا ہے کہ وہ علماء کے قریب رہیں، علماء سے تعلق رکھا ہے انہوں نے۔ جو علماء سے دور رہے ہیں، علماء سے جنہوں نے نفرت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو دین سے محروم کیا ہے، وہ دین کے قریب کبھی نہیں ہوئے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، اگر کسی کے خاندان میں آباء و اجداد میں کوئی دینداروں سے، علماء سے جڑا ہوا نہیں تھا، لیکن کوئی ایک جڑا، اگرچہ وہ دیندار نہیں تھا، علماء سے تعلق رکھا یا کچھ علماء کی خدمت میں رہا، ان کی نسل میں دین ضرور آتا ہے۔ یہ بھی تجربے کی بات ہے۔ ہمارے خاندان میں نے آپ کو بتایا ہو پہلے شاید کہ نہیں، کہ ہمارے خاندان میں بہت بڑی برادری ہے۔ اتنی بڑی برادری میں میں، میرا کزن اور چند ایک اور ہماری ہم عمر ہی، وہ چند ایک ہیں جو عالم حافظ قاری بنے ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں۔ اور دریا کے کچے کے علاقے میں ہماری برادری آباد ہے، ابھی بھی ہماری برادری کو جاہل، جنگلی اور اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے کہ یہ جاہل ہیں، جنگلی ہیں، ان میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لڑائی بھڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ چیزیں مشہور، ان چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے ہماری برادری۔ لیکن والد صاحب، میرے والد صاحب ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے جو تایا ہیں وہ بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ چاچو فوت ہو گئے ہیں، جو چھوٹے تھے، 3 بھائیوں میں 3 بھائی ہیں، تو فوت ہو گئے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے، وہ بھی قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن میرے جو تایا ہیں، لوگ انہیں مولوی کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ پرانے زمانے میں جب نیا پاکستان بنا تھا، زبردستی بچوں کو سکول میں داخل کروانا ضروری تھا، ورنہ جرمانہ بھرنا پڑتا تھا، اور وہ بھی ضلع کا جو کمشنر ہوتا تھا اس کے پاس جا کے ادائیگی کرنی پڑتی تھی، یعنی زبردستی تعلیم دلوائی جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں انہوں نے 4 جماعتیں اسکول کی پڑھی تھی بس، جو ہمارے تایا ہیں۔ اور میرے والد صاحب اور جو چھوٹے چاچو تھے، وہ اس زمانے میں کہتے ہیں بھاگ گئے تھے سکول سے، اور جرمانے بھرے تھے ان بڑوں نے وہاں مظفر گڑھ جا کے۔ تو خیر یہ صورت حال تھی، لیکن ہمارے تایا کو لوگ مولوی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا، جوان ہوئے، تو ان کے تعلق علماء سے ہیں۔ ہمارے علاقے میں علامہ عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی، انہوں نے بھی اپنی اکثر زندگی کا حصہ چونکہ قاسم علوم ملتان میں گزارا ہے، جنوبی پنجاب میں، وہ بھی وہاں تشریف لاتے رہتے تھے، علماء کے ساتھ گزارا ہے۔ آج وہ تہجد کے پابند ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے تایا کو میں نے دیکھا ہے کہ صبح سے تہجد کی نماز وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی انہوں نے قضا نہیں کی۔ آج لوگ انہیں مولوی کہتے ہیں، مسجد میں جائیں، امام نہ ہو تو کہتے ہیں آپ آئیں، انہیں آگے کھڑا کر دیتے ہیں اس کے لیے، نماز کی امامت کے لیے۔ صورتیں ان کو یاد ہیں، علماء کے ساتھ رہ رہ کے انہیں یاد ہو گئی ہیں، صورتیں بھی، نماز بھی، مسائل بھی انہیں یاد ہیں زبانی۔ وہ 5 وقت کی اذان بھی مسجد میں جا کے کہتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں۔ عمر بڑی ہے ان کی، تو علماء سے ان کا تعلق تھا۔ میرے والد صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے علاقے کے تھے علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، پرانے زمانے میں جب پاکستان بنا تو وہ آئے تھے وہاں ہمارے شہر کوٹدو میں۔ میرے والد صاحب اونٹ لاتے تھے، پرانے زمانے میں بار برداری اونٹوں پر ہوتی تھی، ریڑیاں شیڑیاں ٹرالیاں نہیں ہوتی تھی، تو اونٹوں پر سامان لے جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ جب بھی کہیں سے گندم ہے، مدرسے کی لکڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ لے آیا کرنا۔ تو کہتے ہیں وہ کرایہ دیتے تھے، تو ہم ان کے لے جاتے، تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کی کبھی مجلس میں بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سن لیتے۔ تو اس طرح ان سے بس تعلق جڑا رہا،
اور اللہ نے اس تعلق کی بنیاد پر جو علماء کے ساتھ تھا، اللہ نے آگے نسلوں میں دین جاری کر دیا۔ آج الحمدللہ صرف ہم اپنی برادری میں، خاندان میں حافظ نہیں ہے، ہمارے اپنے چاچا بھتیجے کزن اور بہت سارے حافظ ہو گئے۔ میرے اپنے بھتیجے 3-4 تقریباً الحمدللہ وہ انہوں نے حفظ کر لیا، کوئی تجوید پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ مکمل کرنے والا ہے، کسی کا حفظ پورا ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے دین کے ساتھ جوڑ دی ہے، حالانکہ پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہمارے دادا بھی کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ دین کے اعتبار سے، لیکن نمازی تھے۔ باقی پوری برادری میں، خاندان میں ہمارے یہی صورتحال ہے سلسلے، لیکن آگے اللہ نے دین کے ساتھ جوڑ دی۔ صرف کیا کہ اس وجہ سے اب علامہ دوست محمود قریشی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات اور واقعات سننے کے لیے یا کتابوں میں پڑھنے کے لیے ہم ترستے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے ان کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔ اب ان کی کوئی بات اگر ہم نے سننی ہو، جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے وہ تو مخصوص حالات اور سوانح ہوتی ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کو پکڑ کے ان سے سنتا ہوں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے شوق سے ان کے حالات مجھ سے سننا چاہتا ہے، تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں اس وقت پتہ ہوتا کہ بھی یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، تو پتہ نہیں ہم زیادہ نفع اٹھا لیتے، ہم زیادہ ان سے فائدہ اٹھا لیتے۔ یعنی ہمارے ذہن میں تو یہی تھا کہ مولوی ہیں، بس تعلق جوڑا تھا، بھی مولوی ہیں، بزرگ ہیں، بس عالم ہیں۔ چونکہ ہمارا کام بھی تھا مزدوری کرنا، سامان ڈھونا، لے جانا، بس یہی ہماری نظر تھی۔ لیکن آج جب ہم انہیں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنے بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے، ہم نے تو پڑھا ہے، آگے ان کی نسلیں چل رہی ہیں۔ ہمارے اساتذہ ہیں علامہ دوست محمود قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں مولانا عمر قریشی صاحب، وہ ہمارے استاد ہیں، ہم نے مشکوٰۃ شریف حدیث کی کتاب پڑھی ہے ان سے، تو انہیں اس وقت اندازہ، یعنی محض تعلق تھا، کوئی خاص یعنی گہرائی تک بھی نہیں تھا وہ تعلق، لیکن اس صرف تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آگے نسلوں میں دین جاری کر دیا ان کے۔ وہ کہتے ہیں ہم انہیں دیکھ کے بس اتنا شوق ہمیں ہوتا تھا کہ بھی ہمارے بچے بھی عالم ہوں، ان کو دیکھ کے یا ان کی باتیں سن کے ہمارا شوق ہوتا تھا۔ بھی آج علامہ عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں تو کبھی دل میں آ گیا کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح سے کیا ہوں، عالم ہوں۔ تو علماء کے ساتھ جو مقرب ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے ساتھ اگر تعلق جڑا رہے تو اللہ تعالیٰ نسلوں میں بھی کیا کر دیتے ہیں، دین کو جاری کر دیتے ہیں۔ اور اگر تعلق نہ ہو بلکہ نفرت ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نفرت رکھی ہے اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کا مقرب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی مقرب شخصیت سے اگر کوئی نفرت رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یا تو ان کی نسلیں مٹا ڈالتے ہیں جو کہ حقیقی موت ہے، یا پھر ان کی نسلوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں جو کہ روحانی طور پر موت ہے۔ بھئی دین سے دور بندہ بھی مرے ہوئے آدمی کے قائم مقام ہے، میت کے قائم مقام ہے، مرے ہوئے میں اور دین سے دور آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کی روح مر گئی، جسم زندہ رہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خالی کھوکھلا جسم ہے، کھوکھا ہے، اٹھا کے پھر رہا ہے، اگر روح زندہ نہیں ہے، دین نہیں ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اعمال نہیں ہیں، احکام نہیں ہے، تو وہ بس چلتا پھرتا مردہ ہے، سمجھو وہ مردہ کے قائم مقام ہے، مردو جیسا ہے، بظاہر ہمارے سامنے اس کی جسم چل رہا ہے، اس کی شکل چل رہی ہے، ورنہ روح اس کی زندہ نہیں رہتی ہے۔ فانجیناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں بس دیکھنے لائق جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انجیناہ واصحاب السفینہ تھی، نوح کو بھی ہم نے نجات دی اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہو گئے ان کو بھی کیا مل گئی؟ نجات مل گئی، اور قوم باوجود ظالم ہونے کے، طاقتور ہونے کے برباد ہو گئی۔ تو وجعلناہا آیۃ للعالمین، فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے، تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ اب یہ کشتی اور کشتی والوں کا بچ جانا یہ نشانی ہے اس دور کے مظلوموں کے لیے، کمزور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، دو اعتبار سے۔ ایک تو حقیقت کے اعتبار سے کہ یہ کشتی تمہارے لیے نشانی ہے، کیونکہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ مظلوم تھے، وہ آزمائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا فیصلہ ان کے حق میں کیا ہے، اور طاقتوروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کی طاقت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم نے انہیں غرق کر دیا،
انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، تو مشرکین مکہ کو تباہ کر کے ہم تمہیں کامیابی دلا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف 1000 ہیں جو تیروں سے، تلواروں سے، اس زمانے کے ہر اسلحے سے لیس ہیں، لیکن دوسری طرف 313 ہیں جن کے پاس 3-4 تلواریں ہیں، 3-4 تلواریں ہیں، اور باقی انہیں چھڑیاں ڈنڈے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور سواریاں بھی پوری نہیں ہیں کسی کے پاس، پیدل ہیں، اور کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، جبکہ سامنے والے لشکر نے زرہیں پہنی ہوئی ہیں، زرہ پوش لشکر ہے جنہوں نے جسم کے اوپر مکمل لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو ان پر کیا کر دیا؟ غالب کر دیا۔ یہی سنانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اور کشتی نشانی ہے، اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ نے کشتی کو ایسی علامت بنا دیا کہ لوگ اس کشتی کو دیکھ دیکھ کر آج کشتیاں چلا رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اور پانی کے اندر اپنے کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ اتنی بڑی نشانی، اس سے پہلے کشتیوں کا رواج کوئی نہیں تھا۔ جب نوح علیہ السلام جوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں طوفان آئے گا، وہ دو طرح سے مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک تو کہہ رہے تھے کہ بھلا یہاں ریگستانوں میں بھی طوفان آئیں گے، یہاں اتنا پانی آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بلا اگر آ بھی گیا تو یہ والی بلا جو تم جوڑ رہے ہو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ تیرے گی؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا چیز ہے، لیکن مکمل اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں بتائے ہوئے طریقے سے وہ کشتی بنائی گئی۔ آج انسان اسی کشتی کو دیکھ کر، اسی کو نمونہ بنا کر، اب کشتی کے جو بنانے کے جو طور طریقے ہیں اگرچہ وہ جدید ہو گئے ہیں، ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، لیکن بنیاد تو وہی کشتی ہے نا جو نوح علیہ السلام کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کشتی تمہارے لیے ہر اعتبار سے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ کامیابی ایمان والوں کو ملتی ہے، نجات ایمان والوں کو ملتی ہے جیسا کہ کشتی والوں کو ملی، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بہت سارے اور مشکلات اس کے ذریعے آسان کر دی کہ پانی کے اندر تم اب ان کشتیوں کے ذریعے اپنے کاروبار زندگی سر انجام دیتے ہو۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ لائے ہیں جس میں بات وہی سمجھانا مقصود ہے کہ مومن مخلص ہو، صبر کرنے والا ہو تو نجات اسی کا مقدر ہوتی ہے، اس کے مخالفین جتنے بھی طاقتور ہوں وہ کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لائے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو مختصر نہیں کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو یا ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار مشرکین مکہ بھی تھے، اور خود مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، مکہ کے رہنے والے اہل عرب، اور ایک تو یہ نسبت تھی، دوسرا اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے نظریات سے بھی انہیں مشابہت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم مورتیوں کی پوجا میں مبتلا تھی، اور یہ مشرکین مکہ بھی مورتیوں اور بتوں کی پوجا میں کیا تھے؟ مبتلا تھے۔ تو اس اعتبار سے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نظریاتی طور پر عقیدے کے اعتبار سے بھی مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکوں کے ساتھ نسبت حاصل تھی، اس لیے اس واقعے کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا، لیکن یہاں بھی وہی اجزاء لائے ہیں جو مشرکین مکہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو لائے ہیں، پہلے تو بتایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وہ تفصیل آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ یہاں بھی تقابل کیسے ہے کہ ایک طرف اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری طرف اپنے گھر کے افراد ماں باپ سمیت پورا خاندان دوسری طرف ہے، اور وقت کا بادشاہ بھی کیا ہے؟ دوسری طرف، پوری مکمل رعایا بھی دوسری طرف ہے، اور بادشاہ بھی ایسا جو اپنے زمانے کا نمرود تھا اور پوری دنیا کا حکمران تھا۔ تو گویا ایک طرف پوری دنیا ہے اور دوسری طرف اکیلا ابراہیم ہے، اور ان پر ایمان لانے والے دو شخص ہیں، بیوی
حضرت سارہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت لوط بھتیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، چچا زاد ہیں یا بھتیجے ہیں، مختلف روایات ہیں، مشہور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو دو شخص لوط علیہ السلام ایمان لائے، تب لوط علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، بطور نبی کے ان کی بعثت نہیں ہوئی تھی، بعد میں نبوت ملی ہے۔ تو دو شخص ایمان لائے ہیں اور باقی پوری دنیا سمجھے مخالف۔ جہاں جہاں اس کی حکمرانی تھی نمرود کی، اسی کے نظریات مانے جاتے تھے، اسی کے نظریات پر چلنے والی اس کی رعایا تھی، اور اس کے والد بھی تھے، وہ آپ 16ویں پارے میں سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا، یہ مشرکین مکہ کو سمجھانے والی بات تھی، وہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید سمجھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل ان کے سامنے رکھے ہیں۔ کیا دلائل تھے ان کا یہاں نمونہ دکھایا ہے، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو آ کر کہا اعبدوا اللہ واتقوا، دو باتیں ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی اطاعت میں لگے رہو، اور اطاعت صرف اللہ کی ہو، اور اس کی سزا سے اور عذاب سے کیا ہے، ڈرتے رہو، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ پچھلی آیت میں ایک دعویٰ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، آگے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی چند دلائل ہیں۔ پہلی دلیل دی ہے، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن مورتیوں کی تم عبادت کرتے ہو، تخلقون افکا، وہ تم نے خود بنائی ہوئی ہیں، وہ اللہ نے ان کو معبود قرار نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ان کی عبادت کرو، اور ان مورتیوں میں تو جان ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہیں کہ ہم معبود ہیں، ہم خدا ہیں، لہذا تخلقون افکا، خود تم نے ان کو گھڑا، خود تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جھوٹ بھی گڑھ دیا اوپر، بہتان بھی، کہ یہ معبود ہیں، یہ کیا ہے، معبود ہیں۔ بھلا ان کے معبود ہونے کی حقانیت کی کوئی دلیل ہو بھی سکتی ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑا ہو، اپنے ہاتھوں سے، یعنی عقل بھی نہیں مانتی کہ خود بنایا اور اس کو سامنے رکھ کے کہا یہ میرا معبود ہے۔ اب اس پر بندہ 100 دلیلیں بھی لے آئے تو وہ ساری جھوٹی ہوں گی، جیسا کہ بنا ہوا معبود جھوٹ ہے، خود تم نے گھڑا ہے، کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اوپر سے نازل ہوئے ہوتے، کسی نے اپنے ہاتھوں سے نہ بنایا ہوتا، ان کو خود گڑا اور اپنے سامنے رکھ کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے۔ وہ ایک صحابی کہتے ہیں نا، مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جب میں سفر میں جاتا تو میری گھر والی مجھے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے دیتی تھی آٹے کے، بھی یہ سفر میں حفاظت کرے گا، کھانا ختم ہو جائے گا تو یہ کھانے پینے کی اشیاء ضرورت کے بارے میں مدد کریں گے، یہ حفاظت بھی کریں گے سفر میں۔ تو آٹے کے کیوں بنا کے دیتی تھی؟ کہ بھی ان کو اٹھانا آسان ہوتا ہے، بنانا بھی آسان ہے، مٹی اٹھائے پھریں گے، ان کے نظر میں تو یہ ہوتا تھا، لیکن خود کہتے ہیں کہ واللہ مجھے پہلے دن سے ہی بتوں سے نفرت تھی، اگرچہ میں مشرک تو تھا لیکن بتوں سے مجھے کیا تھی، نفرت تھی۔ اب اسلام تو بعد میں آیا، کہتے ہیں میں بتوں کو کیا کرتا، لے جاتا، ساتھ اٹھا کے لے جاتا سامان میں، جنگلوں کے بیابانوں کے سفر ہوتے تھے، کبھی کہیں اگر کسی موقع پر کہتے ہیں مجھے بھوک لگتی اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو اس معبود صاحب کو رگڑ کے اور آٹا گوندھ کے روٹی بنا کے کھا جاتا اسی معبود۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ نفرت کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ نفرت میرے دل میں بتوں سے کیوں تھی، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چاند معبود بچے ہوئے تھے، میں لکڑیاں شکڑیاں ڈھونڈنے گیا اور ان کو رکھا باہر نکال کے، واپس آیا تو دیکھا کہ ایک کے اوپر جو ہے لومڑی پیشاب کر کے بھاگ رہی ہے۔ تو اب کہتے ہیں فوراً میرے دماغ کے تار ہلے اور میں نے کہا جو اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے اس گندگی اور نجاست سے، وہ میری کیا سفر میں حفاظت کریں گے؟ کہتے اٹھا کے پھینکا ان کو کہ میری یہ سفر میں کیا حفاظت کریں گے، میری بیوی مجھے کہتی ہے لے جاؤ، یہ تمہاری کیا کریں گے، حفاظت۔ اب عقل اتنی بھی کام کرنا چھوڑ جاتی، جب بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو عقل شکل کام نہیں کرتی ہے۔
بھی جن کو خود اٹھا کے پھر رہا ہے، جنہیں خود اٹھا کے پھر رہا ہے، اپنی مرضی سے وہ ساتھ ساتھ چل بھی نہیں سکتے ہیں، وہ حفاظت خاک کریں گے؟ جن کی حفاظت کرنی پڑتی ہے وہ دوسروں کی حفاظت کیا کریں گے؟ بے بت صاحب جس کو رکھا ہوا ہے مندر کے اندر، کسی بھی جگہ پر پجاری نے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے ٹکا کے، اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے وہ پجاری، تو ایسا بھی بھلا کوئی معبود ہو سکتا ہے جس کی حفاظت کرنی پڑے؟ معبود تو وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ فرمایا اونگ بھی نہیں آتی ہے اللہ کو، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی، اور ولا یعودہ حفظہما، فرمایا اتنی بڑی کائنات ہے زمین و آسمان سمیت، کسی ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے سے بڑے ولی کے ہاتھ پہ صرف ایک پیالہ پانی کا بھر کے رکھ دیں اور اس کو کہ ساری رات اس کو تھام کے رہنا ہے، ہلنا بھی نہیں چاہیے، گرنا بھی نہیں چاہیے، آئے پھر میدان میں ایک رات کے لیے نیند بھی نہ آئے اسے، اونگ بھی نہ آئے، اور پیالے کو تھام کے دکھائے، کوئی ہے؟ 2-4 منٹ چند لمحوں کے بعد نیند آنی شروع ہو جائیں گی، گرنا پڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ہاتھ تھک جائے گا، بازو چھل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یعودہ حفظہما، میں زمین و آسمان سمیت پوری کائنات کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو معبود وہ ہے جسے تھکاوٹ بھی نہ ہو اور حفاظت بھی کرے، تو اور یہ بت اور مورتی جس کی حفاظت کرنی پڑے ہیں، جس کو اگر سونے اور چاندی کا بنا دو، کچھ چڑھا دو اس کے اوپر، تو گارڈ مسلح اس کے اوپر رکھنے پڑے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، پیر صاحب ایسا تعویذ دیتے ہیں حفاظت کا، ایسا تعویذ دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور خود پیر صاحب کے گیٹ کے باہر 20 گارڈ پہرا دیتے ہیں، خود اس پیر صاحب کے گھر کے باہر 20 مسلح گارڈ حفاظت کرتے ہیں، لیکن پیر صاحب دوسروں کو حفاظت کا ایسا تعویذ دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اپنی حفاظت پیر صاحب نہیں کرتے، اپنی حفاظت کے لیے 20 گارڈ کھڑے کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہو تخلقون افکا، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا انہیں معبود بنا رہے ہیں، ان مورتیوں کو تم عبادت کرتے۔ دوسری دلیل دی ہے، فرمایا تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر تمہیں رزق کی ضرورت پڑے تو اللہ کی طرف سے تو مہیا ہو سکتا ہے، اگر اللہ نے سمندروں کی گہرائیوں میں پتھر کے اندر بھی تمہارا رزق لکھا ہے تو تمہیں ملے گا، کوئی تم سے اس رزق کو یا تمہیں رزق سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جن معبودوں کو تم مورتیوں کو معبود مان رہے ہو، عبادت کر رہے ہو اور اللہ کے شریک بنا رہے ہو، فرمایا لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک بھی نہیں ہے، کسی کے پاس رزق روزی کا اختیار بھی نہیں ہے۔ پاکستان پورا بھوک مر رہا ہے لیکن کوئی مزار والا درگاہ والا ولی کسی کو رزق نہیں دے رہا ہے، روڈوں پر نکل کے احتجاج کر رہے ہیں، اور بھائی جنہیں پیر مانتے ہیں مرشد مانگے ان سے، مختار کل ہیں، مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، ذرا ان کے پاس جا کے کہیں مشکل کشائی کریں، رزق دے ہے، روزی میں آسانیاں فراہم کرے، IMF کے قرضے کیا ہو جائیں، ادا ہو جائیں۔ فرمایا فابتغوا عند اللہ رزق، رزق صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ پیر صاحب کی اپنی معیشت خراب ہوتی ہے، روزگار بند ہوتا ہے، روزی میں تنگ آنے کی وجہ سے وہ تعویذ چلاتا ہے تاکہ معیشت کی گاڑی چلتی رہے، وہ اپنی معیشت چلانے کے لیے تعویذ دیتا ہے اور دوسروں کی معیشت اس کے تعویذوں سے چلتی ہے، اس کے تعویذ اس کی اپنی معیشت تو بہرحال ٹھیک کر رہے ہیں، اب جس کی تعویذ ہے یہ اپنی گزران کو درست کرنے کے لیے، اپنی معیشت کی گاڑی چلانے کے لیے، وہ دوسروں کی معیشت کیا چلائیں گے، وہ تو اپنی معیشت چلا رہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، جب رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو عبادت بھی اسی کی اور شکر بھی اسی کا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لوٹائے بھی اسی کی طرف جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ ہے اصل بات کہ مشرکین مکہ اس گمنڈ میں تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے ناکام ہو جائیں گے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم ایمان نہیں لائیں گے
تو اس میں مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں کہ تم اگر مجھے جھٹلا دو، تم اگر مجھے جھٹلا دو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کو تم جھٹلا دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق ہے، تمہارا نقصان تو ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ نبی کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے۔ نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے، بات پہنچا دی ہے میں نے، اب اگر تم سارے مل کر بھی انکار کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت ساری اقوام انکار کرتی رہی، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم نوح نے اپنے اپنے زمانے میں انکار کیا، انہوں نے کون سا کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان کر لیا یا نبی کا کیا کر دیا؟ نقصان۔ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب اگر تم سارے مل کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذمہ صرف پہنچا دینا، وہ پہنچا دیں گے، باقی تم اگر ایمان نہ لائے تو اپنا نقصان ضرور کرو گے، اپنی ناکامی کا ذریعہ تم ضرور بنو گے، لیکن اس میں نبی کی کوئی ناکامی نہیں ہے، نبی تو پہنچانے کے بعد کامیاب ہے، آگے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، ایمان لائے یا بھئی مولوی کا کام ہے اذان دے دینا، مولوی کا کام ہے لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا، مولوی کا کام ہے گناہ سے باز آنے کی نصیحت کرنا، نیکی پر چلنے کی دعوت دینا، یہ مولوی کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر مولوی کی دعوت پر کوئی لبیک نہیں کہتا، مسجد کے لیے نہیں آتا، مولوی کی دعوت پر نیکی پر نہیں چلتا ہے، مولوی کے کہے ہوئی بات پر مان کر گناہ سے باز نہیں آتا، تو اس میں مولوی کا کوئی نقصان نہیں، اس میں مولوی کا کوئی نقصان کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری صرف پہنچانا تھا، تو مولوی کی ذمہ داری یہ کہاں سے ہوگی کہ پکڑ کے لے جائے جنت میں، اٹھا کے لے جائے جنت میں؟ یہ مولوی کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ تو کسی پیر مرشد ولی کی ذمہ داری یہ ہو سکتی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں جانے پیر ہے، جانے غوث پاک، جو غوث پاک کا مرید ہوگا انہیں غوث پاک پکڑ کے لے جائیں گے سیدھا جنت میں، ہے نعوذ باللہ، فرشتوں کی ایسی کی تیسی، کہتے ہیں نا بھی میرے مرید ہو اور تم اس کی روح قبض کر کے لے جا رہے ہو، سنی ہوں گے آپ نے کرامات۔ تو بہرحال نبی کی ذمہ داری بھی صرف کیا تھی؟ بات پہنچا دینا، پکڑ کے جنت میں لے جانا، یہ تو نبی کی نہ ذمہ داری ہے اور نہ نبی کا اختیار ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر مولوی کی ذمہ داری کہاں سے آ گئی کہ مولوی کسی کو پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جائے ہیں؟ تو پھر مولوی کی یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ مولوی الیکشن میں کھڑا ہوا ہے تو ہار رہا ہے، الیکشن میں کھڑا ہوا ہے تو کیا ہے؟ ہار رہے، اور ہم کہیں خوش ہو جائیں، نعرے لگائیں جی مولوی کو کوئی ووٹ ہی نہیں دے رہا، مولوی کو کوئی، اس لیے مولوی ناکام ہے، مولوی فضول ہے۔ وہی مولوی ناکام اور فضول نہیں ہے، مولوی کو ووٹ نہ دینے سے مولوی کا کوئی نقصان ہے؟ وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، وہ تو اپنی کیا ہے؟ ذمہ داری۔ مولوی نبی کا جانشین ہے، سیاست بھی نبی کی کیا ہے؟ جانشینی کا نام ہے، اور سیاست کہتے ہی ہیں اقامت دین کو، نظام الہی کو قائم کرنا، سیاست کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اب اگر کوئی مولوی کو ووٹ دے کر طاقت میں لائے گا، اب مولوی کی پکڑ تو تب شروع ہوگی نا کہ جب مولوی کو طاقت میں لائیں گے اور اکثریت میں لائیں گے، اور مولوی آگے سے نظام الہی کے نام پر فراڈ کرے اور نفاذ نہ کرے، پھر تو مولوی نقصان اٹھائے گا قیامت والے دن۔ اس چیز کا تو وہ جواب دے گا کہ طاقت ملی تھی تجھے، اکثریت ملی تھی اور تو نے نظام الہی کو نافذ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس چیز کا مولوی ذمہ دار نہیں ہے کہ ساری زندگی الیکشن لڑے، ایک بندہ بھی ووٹ نہ دے تو مولوی کا اس میں کوئی نقصان ہے، بلکہ مولوی تو فائدے میں ہے، مولوی تو کیا ہے؟ فائدے میں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ووٹ ہی نہیں دیا کسی نے، مجھے اختیار ہی کسی نے نہیں دیا۔ ہاں اگر اختیار ملتا اور اس کے باوجود مولوی ناکام رہتا اور نظام الہی کو نافذ نہ کر سکتا، تو پھر اس صورت میں مولوی سے پوچھ گچھ ہوتی بھی تجھے اختیار ملا تھا لیکن تو نظام الہی کو نافذ نہیں کر سکا ہے، تو نبی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھائی ہے، اور قرآن نے مشرکین مکہ کو سمجھائی ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نبی پر ایمان نہیں لائیں گے
تو اس طرح نعوذ باللہ محمد ناکام ہو جائیں گے، تو فرمایا محمد بھی ناکام نہیں ہوں گے، ان کا مشن بھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہاں ناکام تم ہو جاؤ گے اگر ایمان نہیں لاؤ گے، نبی ہر حال میں کامیاب ہوگا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ قوم ابراہیم بھی آخرت کی منکر تھی، اور مشرکین مکہ بھی آخرت کے کیا تھے؟ منکر۔ آگے چند آیات میں دلائل کے ساتھ مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے آخرت کے ہونے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر جو دلائل دیے تھے وہ اتنے مضبوط تھے کہ اللہ جل شانہ نے وہ مشرکین مکہ کو سنائے۔ کون سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دلیل دیتے ہوئے کہا کہ کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یہ ایک دعویٰ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ابتداً کیسے پیدا کرتی ہیں، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ بھی، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ پر کیا ہے؟ آسان۔ اب یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں، پھر دوبارہ بھی اس کو پیدا کرتے ہیں، دوبارہ بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں کیا کیا؟ پیدا۔ اب اس کے بعد انسان پیدا ہوتے آ رہے ہیں کہ نہیں ہوتے آ رہے؟ آدم علیہ السلام تو براہ راست مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں جو انسان پیدا ہوتے آ رہے ہیں وہ انسان سے انسان پیدا ہوتا آ رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت ساری مخلوقات اس کائنات میں ایسی بھی ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ براہ راست مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، چیز سے چیز نہیں پیدا ہو رہی۔ بھئی بہت سارے حشرات الارض، بہت سارے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو براہ راست مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں توالد تناسل نہیں ہوتا، بچے پیدا نہیں ہوتے۔ بچے پیدا، بھئی مٹی میں پیدا ہونے والا جو کیڑا ہے، جو کیڑے کسی کے زخم میں بھی پڑ جاتے ہیں، گندگی میں بھی پڑ جاتے ہیں، گندی نرم مٹی میں بھی پڑ جاتے ہیں، گلے سڑے گارے میں بھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے براہ راست مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان میں توالد تناسل نہیں ہوتا، ان میں بچے نہیں ہوتے۔ اور دنیا ان لیبارٹریوں میں پیدا کر رہی ہے، اسی طرح سے پیدا کر رہے ہیں، براہ راست مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، آگے ان کے بچے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں وہ کیڑے جو مٹی سے براہ راست پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ دوسرے مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے سامنے، اولم یروا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ اب کیڑوں میں توالد تناسل تو نہیں ہے، براہ راست مٹی سے کیڑا ایک پیدا ہو رہا ہے، پھر وہ مر جاتے ہیں، دوسرے بھی مٹی سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداً جیسے انسان کو پیدا کر لیا، آخر میں دوبارہ بھی زندہ کر لیں گے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ پر کیا ہے؟ آسان ہے۔ بھئی لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات اسی طرح براہ راست مٹی سے بار بار کیا ہو رہی ہیں؟ پیدا ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں اور مر رہی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسی کو کہہ رہے ہیں، قل سیروا فی الارض، فرمایا زمین میں چل کے دیکھو، زمین میں چل کے دیکھو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ظاہر ہے عام طور پر انسان کی جب تک توجہ نہ دلائی جائے اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بھی عام طور پر نہیں ہوتی کہ بھلا کیڑے اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہر جاندار میں کیا ہوتا ہے؟ توالد تناسل ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، مخلوق سے مخلوق پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان اور چند چیزوں کے اندر ہے، ہر چیز میں ایسا نہیں ہے، ہر مخلوق میں ایسا، ہر جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو مخلوق سے مخلوق پیدا ہو، جاندار سے جاندار پیدا ہو، بلکہ بے جان مٹی سے جاندار بار بار پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسی مخلوقات پیدا ہونے والی کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے۔ فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ اسی کو مزید واضح کرتے ہوئے زور دیا ابراہیم علیہ السلام نے، قل سیروا، چلو زمین میں، تم زمین میں چلو، اس چیز پر غور کرو، تحقیق کرو، تفتیش کرو کہ بھی زمین کے اندر چلنے پھرنے والی جو مخلوقات ہیں زندہ، کیسے وہ ابتداً بھی پیدا ہو رہی ہیں، پھر دوبارہ بھی پیدا ہو رہی ہیں، دوبارہ بھی وہ پیدا ہو رہی ہیں، کئی بار پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر۔ یعذب من یشاء،
وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ رہی بات آخرت میں حساب و کتاب کی اور عذاب کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کرے، جس پر چاہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور عذاب معاف کر دے۔ الیہ تقلبون، پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ پلٹنا کہتے ہیں جہاں پہلے تھے دوبارہ اسی جگہ آ جانا، دوبارہ اسی جگہ۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ انسان کی ابتدا جنت سے ہوئی ہے، آدم و حوا، وہاں سے انسان کی ابتدا ہے، اور ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ جنت سے۔ تو اصلی وطن انسان کا کیا ہے؟ جنت ہے۔ اصلی وطن انسان کا کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے یہ تو عارضی طور پر امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لوٹنا اصلی وطن کی طرف ہے۔ اب ظاہر ہے لوٹنے کے لیے زندہ تو ہونا پڑے گا، لوٹنے کے لیے زندہ تو ہونا پڑے گا۔ یہ مستقل دلیل ہے آخرت کی ضرورت کی، کہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنت میں لوٹانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ، کہ جیسے میرے احکام ہیں اس کے مطابق اگر دنیا کی زندگی گزاری تو دوبارہ جنت میں تم آؤ گے۔ تو جب دوبارہ جانا ہے جنت میں تو زندہ ہو کر ہی جائیں گے، مردے تھوڑی جائیں گے، لاشیں تھوڑی جائیں گی، ہڈیاں تھوڑی جائیں گی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مٹی جو بن گئی ہے چورا چورا وہ تھوڑی جائے گی، تو زندہ ہو کر ہی جائیں گے۔ تو فرمایا دوبارہ زندگی پر یہ بھی دلیل ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ رہی بات کسی کے ذہن میں، کسی گھمنڈی کے دماغ میں یہ بات ہو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں نمرود سے بڑا گھمنڈی متکبر کوئی نہیں تھا، وہ کہتا تھا میں ہی رب ہوں، میں ہی معبود ہوں اور میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم طاقت کی وجہ سے، حکومت اور اقتدار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ عاجز کر دیں گے اور عذاب سے بچ نکلیں گے، تو فرمایا یہ ذہن سے نکال دو، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے مددگار تو بادشاہ ہوں گے، وزیر ہوں گے، ہماری فوج ہوگی، لشکر ہماری مدد کریں گے، تو فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ نمرود پوری رعایا، پورا لشکر، پوری اس کی افواج، سارے ایک طرف، ایک مچھر اس کی ناک سے دماغ میں گھسا اور اللہ نے اسی مچھر کے ذریعے اس کا دماغ سیدھا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مچھر جب دماغ کے اندر بنبناتا تھا نا، چلتا تھا، آواز نہیں دیتا تھا، تو اس کا دماغ کو چکر آنے لگتے تھے، تو اس نے دروازے کے اوپر باقاعدہ لکھوا کے رکھا ہوا تھا کہ جو بھی حضرت نمرود سے ملنے کے لیے جائے، نمرود سے بات کرنے کے لیے جائے، تو وہ جوتا ہاتھ میں لے کے جائے، جوتا، 2-4 جوتے سر میں مارے تاکہ وہ مچھر جو ہے بنبنانا بند کرے اور دماغ اس کا درست رہے اور تمہاری بات سمجھ سکے۔ یہ اصول بن گیا تھا رعایا کے لیے۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ متکبرین کو کیا کرتے ہیں؟ ذلیل، کہ خود جوتے مانگ مانگ کے کھا رہا ہے کہ بھی پہلے جوتے مارو پھر مجھ سے بات کرو، اور کہتا کیا ہے کہ میں ساری دنیا کا رب ہوں، میرے علاوہ تو کوئی رب ہے ہی نہیں، میں ہی کیا ہوں؟ رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اول گئے اور کہا کہ رب تو وہ ذات ہے، وہ کہتا ہے رب ہے کون؟ ارے نہیں، دکھاؤ مجھے، تو تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ وہ تیسرے پارے میں پڑھا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو اس نکھٹو نے کند ذہن تھا نا، تو 2 قیدیوں کو بلوایا جن کی سزائے موت، ایک کی سزائے موت ہو چکی تھی اور دوسرے کی رہائی کا آرڈر تھا۔ جس کی رہائی کا آرڈر تھا کہا اس کا گردن اڑا دو، اور جس کی سزائے موت ہو چکی تھی کہا اس کو آزاد کر دو۔ تو کہا دیکھو میں نے ایک کو زندہ جانے دیا جو مرنے والا تھا، اور ایک زندہ رہنے والا تھا، میں نے اس کو موت دے دی ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چل پھر اگر مقابلہ ہے تو پھر ایسے کر کہ میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے روزانہ، تو مغرب سے لے آ، تو کیا ہے؟ مغرب سے لے آ۔ قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس کے پاس آگے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو یہ وہی نمرود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر گھسایا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا، لشکر بھی کھڑا ہے، رعایا بھی موجود ہے، دولت بھی ہے، خزانے بھی ہیں، اقتدار بھی ہے ساری دنیا کا، لیکن ایک مچھر اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق کے آگے کیا ہو گیا؟ عاجز آ گیا۔
بھی اس مچھر کو اتنا کمزور جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کمزور، ان دنوں میں جا کے ہسپتالوں میں دیکھیں کہ کیسے مچھردانی میں بخار والے پڑے ہوتے، وہ ڈینگی آ گیا جی، ڈینگی آ گیا۔ یہ کمزور ترین مخلوق بھی اللہ تعالیٰ اگر اس کے ذریعے بھی انسان کو اور تکبر اور اقتدار کے خمار کو اگر سیدھا کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کے 2-4 تھپیڑوں سے ایمرجنسیاں نافذ ہو جایا کرتی ہیں۔ کیسے پنجاب میں ڈینگی جب آتا ہے نا، کتنی بار ایمرجنسی لگی ہے اسپتالوں میں اس مچھر کی وجہ سے۔ تو یہی مچھر ایک ہلکی سی مخلوق، حقیر ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی، نمرود کے دماغ میں گھسی، اور وہ دنیا کا متکبر ترین انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کو بھی کیا کر دیا سیدھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں جوتے کھا کھا کے اس کے بال بھی جھڑ گئے سر سے، جوتے کھا کھا اللہ نے ایسا سیدھا کیا اس کو۔ چاہتے تو اسی وقت خاتمہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے، کوئی ایمان نہیں لایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم اس آزمائش میں کیا ہے پورے اترے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے گھمنڈ میں نہیں رہنے دیا۔ سب سے بڑے گھمنڈی کو، جو سب کا بادشاہ تھا، جو سب کا حاکم تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے جوتے مروا دیے، حقیر ترین مخلوق مچھر کے ذریعے اسے کیا کروا دیا چلی۔ یہ مشرکین مکہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ابو جہل اور اس کی کمپنی آئے تھے بدر میں، عورتیں بھی، گانے والیاں بھی ساتھ لائے تھے، شرابیں بھی ساتھ لائے تھے، کہا کہ ادھر جائیں گے نعوذ باللہ مسلمانوں کو مسل کے رکھ دیں گے اور موجیں کریں گے، پھر گانے سنیں گے، ہیں شرابیں پیئیں گے، مزے کریں گے، اور وہاں وہی 70 کے 70 سردار ڈھیر ہوئے پڑے تھے ابو جہل جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین مکہ کو سمجھایا ہے کہ تمہارا بھی جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی تمہارا بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا۔ خود حضرت شیطان نے بھی جب دیکھا غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد اترتے ہوئے، ابو جہل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا، قبیلے کے سردار کی شکل میں، آہستہ آہستہ ہاتھ چھڑایا اور کھسکنے لگا۔ ابو جہل کہتا ہے کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا جب بس جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں، سلام۔ تو کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ واولئک لهم عذاب علیم۔ وآخر